عہد کیا لیکن اس کو پھر پورا نہ کیا. پھر بھی اللہ کی مہربانی، اللہ مہلت دیتا رہا، اچھا مہلت ان کو دے دو، موقع دیتا رہا. اور سب سے آخری موقع یہ تھا قرآن کے نازل ہونے کے بعد، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد، یہ آخری موقع تھا. آمنوا بما انزلت علیکم مصدقا لما معکم، اے بنی اسرائیل اس چیز پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے سب سے آخر میں، اور یہ پہلی کتابوں کی مصدق ہے، ان تمام حقائق کی تصدیق کرتی ہے جو پہلی کتابوں میں اللہ نے نازل فرمائی. اس کے ساتھ کفر نہ کرو. اب بھی موقع ہے تمہارے لیے کہ اب بھی تمہیں ترقی نصیب ہو سکتی ہے، نجات بھی مل سکتی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، آئندہ نسلیں تمہارے پیچھے پیچھے چلیں. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور مہربانی شامل حال نہ ہوتی، یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو، فوراً ہی تباہ ہو جاتے، ہلاک ہوتے، مولد بھی نہ ملتا، موقع بھی نہ ملتا. اللہ تعالیٰ موقع بھی دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور توبہ کر لیں، باز آ جائیں، اپنی ترقی کا سلسلہ پھر شروع کر دیں، قائم کر لیں. یہ ماذ اللہ کی مہربانی. جتنا وقت انسان کو مل جائے یہ خدا کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ اگر وہ غلطیوں پر ہلاک کرے فوراً ہلاک کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. پہلے بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا تورات پر عمل کرنے کے لیے، اس کا ذکر ہوا. اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی کا وہ واقعہ یاد دلایا ہے جس پر ان نافرمانوں کو خدا کی طرف سے سزا ملی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، البتہ تحقیق تم جانتے ہو اے بنی اسرائیل ان لوگوں کو جنہوں نے تعدی اور زیادتی کی تھی تم میں سے اس سبت ہفتے کے دن، ان کو تم جانتے ہو. پھر آگے ان کو جو سزا خدا تعالیٰ نے دی دنیا میں اس کا ذکر ہے. ہفتے کے دن جن لوگوں نے زیادتی کی تھی، ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقدس دن ہے، جیسا کہ اتوار کا دن یہ نصارہ کے لیے مقدس ہے، جس طرح آل اسلام کے لیے جمعہ کا دن مقدس ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی لوگوں کو، پہلی جو قوم ہیں ان کو بہکا دیا، وہ اس جمعے کی فضیلت کو نہ پا سکے. یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے رکھی تھی. تو یہ ابتدا میں بنی اسرائیل کی اور ان کی خواہش کے مطابق ہفتے میں ایک دن خالص عبادت کے لیے خدا تعالیٰ کی جانب سے مقرر تھا. تو یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اختیار کیا، اور وجہ ترجیح یہ ان کے ذہن میں تھی کہ ہفتے کے دن سے
کائنات کی تخلیق شروع ہوئی، پیدائش جو ہے وہ ہفتے کے دن سے شروع ہوئی۔ اس واسطے ہفتے کے دن کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک درجے تک یہ اختیار تھا کہ ایک دن منتخب کر لیں، تو یہود نے ہفتے کے دن کو منتخب کیا اور نصارہ نے اتوار کے دن کو منتخب کیا۔ جمعے کے دن کی طرف وہ نہیں آ سکے، یہ ہمارے حصے میں تھا، اللہ نے اس آخری امت کے حصے میں رکھا تھا۔ جمعہ سب دنوں سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ فرمایا الیہود غدن والنصارى بعد غد، جمعے سے اگلے دن یہودیوں کا اور اس کے بعد دوسرا دن یہ نصارہ کا ہے۔ تو ہفتے کے دن کے بارے میں تورات کے اندر احکام اللہ تعالی نے نازل فرمائے کہ ہفتے کے دن کوئی شخص زراعت، تجارت، شکار کوئی کام نہ کرے، حتیٰ کہ گھریلو کھانے پکانے کا کام بھی ممنوع، کوئی چولہا نہیں گرم کرنا، بس ہفتے کے دن سارا دن صرف عبادت کرنی ہے اور کچھ کام نہیں کرنا، کسی قسم کا کام ممنوع تھا سارا دن۔ اس کی تصریح ہے کہ کسی قسم کا کام کرنے سے ممانعت تھی۔ تو یہود نے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو شخص ہفتے کے دن کام کرے گا وہ مارا جائے گا، اس کی سزا بھی ہے، مارا جائے گا، ہلاک کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایسی سخت وعید بھی ساتھ تھی کہ ہفتے کے دن صرف عبادت کریں، عبادت خانوں میں جائیں اور کوئی کام نہ کریں، اور تصریح کے ساتھ تجارت، زراعت، شکار سب منع ہے، اور گھریلو کاروبار بھی منع ہے، کوئی کام نہیں کرنا اس دن۔ لیکن یہود نے اللہ کے اس قانون کو جو ہفتے کے بارے میں ان کو دیا گیا تھا، اس کے بارے میں یہودیوں نے خلاف ورزی کی، اور خلاف ورزی اس طرح کی کہ ہیلے کے ساتھ قانون کو توڑا، ہیلا بازی کے ساتھ قانون کو توڑا انہوں۔ اس ہفتے کے دن کے بارے میں قرآن میں بہت جگہوں میں ذکر ہے، سورہ اعراف میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، وہاں پورا رکوع ہے اور اس کے اندر ہفتے کے دن تعدی کرنے والے لوگوں کا حال ذکر ہے۔ پھر یہ ہیلا بازی کے ساتھ قانون کو توڑنا، ہیلا بازی کے ساتھ قانون کو توڑنا، یہ بنی اسرائیل نے اختیار کیا، اور وہاں سورہ اعراف میں یہ ہے کہ بطور امتحان کے بنی اسرائیل چونکہ یہ سمندر کے کنارے پر رہتے، باہر کا ذکر ہے، دریا کے کنارے پر یہ بستی تھی جس کے اندر وہ رہتے تھے، جنہوں نے اس قانون کو توڑا، وہ بستی تورات کے اندر ایلات کہلاتی، ایلا جس کو آج کل کے جغرافیے میں یہ عقبہ کہا جاتا ہے، خلیج عقبہ، عقبہ جو ہے یہ خلیج عقبہ کی بندرگاہ مشہور آج، اور یہ بحر قلزم کے کنارے پر ہے، وہاں خلیج کے کنارے پر ہے بحر قلزم، فلسطین سے مشرق کی طرف ہے، بحر قلزم کے کنارے پر خلیج عقبہ جس کو کہتے ہیں، عقبہ بندرگاہ ہے آج، وہی مقام ایلا کہلاتا تھا کسی زمانے میں، تورات میں بھی اس کو ایلات کہا گیا ہے۔ اس بستی کا ذکر ہے
اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے سورہ اعراف میں کہ ان لوگوں کا حال ذکر کریں جو اس بستی والوں کا حال ذکر کریں جو سمندر کے کنارے پر رہتے اذ یادون فی السبت، جب کہ ہفتے کے دن وہ تجاوز کرتے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ یہ چونکہ ساحلی علاقے کے لوگ شکار کرتے ہیں، مچھلی پکڑتے ہیں، ان کی خوراک ہوتی ہے، تو ان کی خوراک بھی مچھلی تھی، اس کو وہ پکڑتے تھے. تو 6 دن پکڑتے تھے، 7ویں دن اجازت نہیں تھی. تو اب یہ ہے کہ اللہ نے بھی امتحان لیا ان کا، یہ فرمایا کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا مچھلیاں بہت زیادہ کثرت سے آتی تھی، پانی کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی تھی. شران ویوم لا یثبتون لا تأتیہم، ہفتہ جس دن نہیں ہوتا تھا اس دن نہیں، مچھلیاں غائب ہیں، نظر نہیں آتی، نیچے چلی جاتی. ہفتے کے دن کثرت سے آتی آزمائش. ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہیلا بازی کی. ہیلا بازی اس لیے ہے کہ قانون کی زد سے بچ جائیں، گویا کہ ہم ایسے ثابت ہوں کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے جواز کی حد میں یہ کام کیا. تو انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ سمندر کے کنارے پر انہوں نے حوض وغیرہ بنائے، نالیاں پانی کی نکالی، پانی ان میں چھوڑ دیا. اس پانی کے اندر مچھلیاں بھی بکثرت آ جاتی. تو ہفتے کے دن تو یہ کرتے تھے، پکڑتے نہیں تھے مچھلیوں کو، مگر ان نالیوں میں اور حوضوں میں تالاب جو بنا لیے ان کے اندر پانی چھوڑ دیا، اور مچھلیاں بھی اندر چلی جاتی. اور پھر اگلے دن اس کو پکڑ لیتے تھے، پیچھے سے بند لگا دیا، بند ہو گئی. اور دوسرے دن ان کو پکڑ لیتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایسا کیوں کرتے، ان کا ہم تو نہیں پکڑتے ہفتے کے دن، ہفتے کے دن ہم نہیں پکڑتے، ہم نے تو نہیں پکڑا ہے. گویا اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ قانون ہم نے نہیں توڑا، قانون کے اندر رہتے ہوئے ہماری کارگزاری ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کافی عرصے تک یہ لوگ اس قسم کا کام کرتے رہے، بہت عرصے تک. پھر داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، ان کو پتہ چلا کہ لوگ اس قسم کی ہیلا بازی سے یہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑی سختی سے منع کیا کہ یہ تو حرام ہے ایسا کام کرنا، اس دن شکار کرنا تو حرام ہے، اور تم یہ ہیلا بازی کیوں کرتے ہو، یہ تو اور زیادہ بری بات ہے. تو وہ لوگ باز نہ آئے. انہوں نے کہا کہ تو پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر کوئی جیسا کہ عرب کے مشرک کہتے تھے کہ اگر یہ شرک جو ہم کرتے ہیں برا ہوتا تو خدا ہم کو روک دیتا، ہمارے ہاتھ بند کر دیتا، روک. جب ہم سے گرفت نہیں ہوتی تو لہذا یہ کوئی برائی نہیں ہے، ہم ہفتے کے دن نہیں کرتے شکار، اور اس طریقے کو نہیں چھوڑیں گے. تو اب معاملات زیادہ خراب ہو گئے. ان کو وعید سنائی گئی کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے خدا کی گرفت میں آؤ گے. حضرت داؤد علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تو خدا کا پیغام سنایا، قانون ان کو بتلایا. پھر جو نیک لوگ تھے، صالحین تھے، مبلغ تھے، 12,000 آدمیوں نے روکنا شروع کیا، یہ کام نہ کرو. 12,000 آدمی روکنے والے تھے، یہ کام نہ کرو، یہ برا ہے، خدا کا غضب ہو جائے گا. اور ایک تو وہ گروہ تھا 12,000 آدمی روکنے والے اور تبلیغ کرنے والے، مت یہ کام کرو. اور بڑی تعداد ایسی تھی کہ وہ اس چیز کا ارتکاب کرنے والے تھے. ایک تیسرا گروہ تھا کہ وہ خاموش تھا، وہ نہ تو اس برائی کا ارتکاب کرتا تھا
اور نہ وہ روکتا تھا، بلکہ آگے قرآن میں آتا ہے کہ روکنے والوں کو ملامت کرتے تھے بعد میں۔ تیسرا گروہ جو تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو آپ کیوں روکتے ہیں، یہ نہیں رکنے، چھوڑ دیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ایسے لوگوں کو جو کہ بالکل سزا کے مستحق ہیں آپ کیوں روکتے ہیں؟ تو وہ جو روکنے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے معذرۃ الی ربکم ولعلہم یرجعون، بھائی رب تعالیٰ کے سامنے عذرداری کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ تم نے روکا کیوں نہیں تو ہم کیا کہیں۔ اور تبلیغ کا یہ بھی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم نے کیوں اس بات کو بتلایا نہیں۔ ضروری ہے اہل علم کے ذمہ کہ وہ بتلائیں کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ قانون شریعت ہے، یہ سنت ہے۔ ساری چیزوں کا بتلانا ایک یہ پہلو ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے معذرت کرنے والے بن جائیں، اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ شاید ان میں سے کوئی نیک بخت آدمی، کوئی سعید روح واپس ہی پلٹ جائے، اس کا بھی امکان رہتا ہے، کیونکہ یہ تو توقع رہتی ہے، مبلغ جو ہوتا ہے بڑا متوقع ہوتا ہے کہ میری بات جو ہے شاید کسی پر اثر انداز ہو جائے۔ اسی واسطے بخاری شریف کی روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا باندھ کر کے جب دیا تھا کہ جاؤ جہاد کرنے کے لیے، ساتھ یہ فرمایا تھا یا علی لن یہدی بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم، اگر ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے ایمان قبول کر لے تو دنیا میں بڑی سی بڑی نعمت سے بھی یہ زیادہ اچھا ہوگا تمہارے حق۔ اصل مقصد وہ ہے، جنگ کرنا اصل مقصد نہیں ہے، یہ تو عوارضات کی وجہ سے آتا ہے، فساد کو مٹانے کے لیے اور درندہ صفت انسانوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے یاد کیا جاتا ہے، ورنہ اصل بات تو وہ ہے۔ ایک آدمی بھی اگر ایمان قبول کر لے تو تمہارے لیے دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت سے زیادہ بہتر ہو۔ تو اب یہ بات تھی، وہ روکنے والے روکتے تھے، ایک گروہ خاموش تھا بلکہ ملامت کرتا تھا، ارتکاب کرنے والے اس فعل کا ارتکاب کرتے تھے۔ اب اس پر بڑا وقت گزر گیا، جو روکنے والے تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا، الگ الگ کہ ہم تمہارے ساتھ میل جول نہیں رکھیں گے، چنانچہ ان کا علاقہ الگ کر دیا گیا کہ بھی جو آدمی یہ برا کام کرتے ہیں ہمارے علاقے میں نہ رہے، اپنے علاقے میں رہے، ہم کہیں ملوث نہ ہو خدا خیر میں۔ سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں اور بڑا سخت برائی کا کام ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک دن یہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے درمیان میں کوئی دیوار تھی یا کوئی ایسی آڑ تھی، ایک دن دیکھا ان لوگوں نے جو روکنے والے تھے کہ ان کی آواز وغیرہ نہیں آ رہی، ویسی کوئی حرکت نہیں معلوم ہو رہی، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جھانک کر کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے حکم دے دیا، آرڈر کر دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، شکلیں تبدیل کر دی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بوڑھے جو ہیں وہ تو خنزیروں کی شکل میں اور نوجوان طبقہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہوا اور رو رہے ہیں، شعور باقی ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتے، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتے دار ہیں، لیکن شکلیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ کوئی جعل منہم القردۃ والخنازیر، دوسری جگہ خنزیر کا بھی ذکر ہے، ان میں سے بعض کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، بعض کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور پھر 3 دن تک یہ رہے دنیا میں زندہ۔
اور اس کے بعد پھر وہ ہلاک کر دیے، ختم ہو گئے۔ یہ بندر اور خنزیر ان کی نسل سے نہیں ہے، یہ پہلے بھی تھے ان کے بعد۔ اور یہ مسلمہ بات ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ نے جن کی شکلیں تبدیل کی ہیں ان کو زندہ نہیں رہنے دیا دنیا میں، 3 دن کے بعد ہلاک کر دیا، سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ تھی سزا ان لوگوں کو، اس قانون شکنی کی سزا۔ تو یہودیوں کے اندر یہ ایسی گندی ذہنیت پائی جاتی ہے، بخاری مسلم کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ بھئی چربی نہیں تمہارے لیے جائز، حلال جانور کی چربی بھی منع تھی، خاص قسم کی چربی کی اجازت تھی، عام چربی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہیلہ سازی کی، ایسی ہیلہ سازی، چربی کو نکال کر پگھلا لیتے تھے اور پگھلا کر کے اس کو فروخت کر دیتے تھے اور اس کی قیمت کو کھاتے تھے۔ اور جب یہ کہا جائے کہ تم کیوں چربی کھاتے ہو تو وہ کہتے تھے ہم نے چربی نہیں کھائی۔ یہ ہیلا اجملو، پگھلا کر چربی کو بیچنا، کہنا ہم نے تو نہیں کھایا، چربی کھانی منع، ہم نے نہیں کھائی۔ حضور نے فرمایا اے لوگو لا ترتکبوا مرتکبت الیہود، اے ایمان والو تم اس قسم کی بات کا ارتکاب نہ کرنا جیسا کہ یہودیوں نے ارتکاب کیا۔ فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو معمولی ہیلوں کے ساتھ تم حلال کرنے لگ جاؤ، تم بھی اسی طرح مغضوب بن جاؤ گے جیسا یہود بنے۔ یہ ہیلہ بازی سے منع کیا، یہ ہیلہ سازی، یہ بھی ہیلہ تھا۔ اب یہ بات ہے کہ یہ ہیلے سے قانون شکنی کرنی یہ بہت بڑا جرم ہے، بنسبت اس کے کہ کھلے طور پر ایک آدمی قانون شکنی کرتا ہے۔ یہودیوں میں بھی یہ بیماری تھی، مثلا سود کھاتے تھے کھلے طور پر، کہتے ٹھیک ہے سود کھاتے ہیں، اور لوگوں کے مال بھی ناجائز کھاتے تھے، اس پر یہ سزا نہیں ملی کہ شکلیں بگاڑ دی گئی ہوں۔ لیکن ہیلہ سازی جو ہے اس پر خدا نے ایسی عبرتناک سزا دی، شکلیں بگاڑ دی۔ یہ ہیلہ سازی سے قانون کو توڑنا اور اس کی خلاف ورزی کرنی بہت بری بات ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تم ایسی بات نہ کرنا، ورنہ شکلیں تو نہیں بگڑیں گی، ہاں شاذ و نادر ہی، لیکن باقی کچھ نہیں رہے گا۔ تمام ہیلہ سازی کر کے جو خدا کے قانون یا شریعت کے قانون کو توڑتے ہیں وہ بندروں اور خنزیروں کی طرح سمجھ، بدترین سے بدترین جانوروں کی طرح، ان کا باطن بالکل ویسا ہی ہے، گو کہ ظاہر میں شکلیں نہیں بگڑیں گی لیکن باطن ویسا ہی ہے۔ قانون شکنی ہیلہ سازی کے ساتھ کرنا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلہ کر لیا، اور کسی سود کھانے کے لیے، رشوت کھانے کے لیے ہیلہ کر لیا، ایسی تعویل کر لی، کوئی فتویٰ لے لیا، کوئی ایسی، یہ تمام ہیلہ بازی کہ خدا کے کسی حکم سے اور فرض سے بچنے کے لیے آدمی ہیلہ سازی کرے، یہ بدترین گناہ۔ اس پر بنی اسرائیل اور یہودیوں کی شکلیں بھی بگڑی۔ معلوم ہوا کہ یہ ہیلہ سازی جو ہے کسی خدا کے فرض سے اور قانون سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی کرے بہت ہی قبیح چیز ہے، جس پر یہ سزا ملی۔ باقی ہیلہ اگر حرام سے بچنے کے لیے آدمی ہیلہ کر لے کہ میں حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤں، ایسا ہیلہ جائز نہیں۔ خود حدیث میں ایسی تدبیریں بتلائی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت بلال نے بھی، اور ایک دوسرے صحابی کا بھی ذکر ہے، وہ خیبر میں ایک کھجوروں کی قسم ہوتی ہے جنیب، بہت اعلیٰ درجے کی کھجوریں ہوتی ہیں، وہ لے کر آئے آپ کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا
اکل تمر خیبر ہاکذا، خیبر کی سب کھجوریں ایسی ہوتی؟ عرض کیا حضور نے سب تو ایسی نہیں ہوتی، بلکہ معمولی اور ردی کھجوریں بھی ہوتی ہیں، تو ہم لوگ ردی کھجوروں کے 2 سا دے کر 1 سا یہ لے لیا کرتے، ردی کھجوریں دے دی، معمولی درجے کی کھجوریں 2 سا دے دی اور 1 سا یہ اعلیٰ کھجوروں کا لے لی۔ آپ نے فرمایا اوا ذالک الربا، یہ تو سود ہے، جنس کے تبادلے میں اعلیٰ ہو یا ادنیٰ ہو برابری شرط ہے، کمی بیشی سے سود ہوتا ہے، اس کو تو خدا نے حرام قرار دیا ہے، ایسا مت کرو، یہ تو حرام ہے اور سود ہے۔ جنس میں ایک ہی جنس میں کوئی اعلیٰ ہو یا ادنیٰ ہو یا درمیانے درجے کی ہو، اس میں تبادلے میں کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ جنس مختلف ہو تو کمی بیشی جائز ہوتی، تو ایک ہی جنس میں اس کو 2 سا دے کر 1 سا لینا یہ تو سود ہے اور حرام ہے، ایسا مت کرو۔ تم نے اگر یہ تبادلہ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کیا کرو، یہ ہیلا اور تدبیر بتلائی کہ وہ ردی کھجوروں کو پہلے بیچ ڈالو، تو اور کوئی جنس لے لو، مثلا گندم لے لو، جو لے لو یا پیسے لے لو، اس کے ساتھ بھی اعلیٰ درجے کی کھجوریں خریدو۔ دیکھو خود حضور نے یہ تدبیر بتلائی حرام سے بچنے کے لیے، اس کو بیچ ڈالو، پیسے لے لو، ان پیسوں کے ساتھ اس کھجور کو خریدو جو اعلیٰ درجے کی ہے، یا کسی اور جنس کے ساتھ خریدو، جو کے ساتھ خریدو، تو جو میں اور کھجور میں تبادلے میں کمی بیشی جائے، اس کے 4 سا دے دو اور یہ 1 سا لے لو، ٹھیک ہے، جائز ہے، جنس مختلف ہے۔ یہ ایک ہیلا تھا، یہ بتلایا کہ حرام سے، یا دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو، انہوں نے قسم اٹھائی تھی بیوی کے بارے میں، کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے کہ اس نے ایسی بات کی ہے، بات معمولی تھی لیکن وہ خفا ہو گئے، اللہ کے نبی قسم اٹھائی کہ میں تندرست ہوا تو میں تجھے 100 لاٹھی ماروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، یہ نیک خاتون ہے، ساری بیماری میں اس نے ساتھ دیا ہے، بڑی قربانی کی ہے، مومنہ ہے، اور ایسا نہ کرو، تمہیں قسم سے بری ہونے کے لیے ہم تدبیر بتلاتے ہیں، چھڑیاں لے لو، ایک دفعہ لے لو جس میں 100 چھڑیاں ہوں، اور 1 دفعہ مار دو اس کو، تمہاری قسم بری ہو جائے گی۔ یہ خود قرآن میں موجود ہے، کیونکہ 100 چھڑیاں مارنے اس پر زیادتی ہے، اس کے قابل نہیں ہے، اور ادھر اللہ کے نبی نے قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے، تو لہذا اس کو پورا کرنے کی یہ ہیلا بتلا ہے، 100 چھڑیوں کا دفعہ پکڑ کر کے 1 دفعہ ہی مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، اور وہ بھی زیادتی سے بچ جائے گی، اور زیادتی سے بچنے کی تدبیر۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے تدبیر بتلائی تھی، ہیلا بتلایا تھا کہ تم ایسا کر لو، کیونکہ وہاں کے قانون کے مطابق بھائی کو روک نہیں سکتا تھا اپنے پاس، وہ اس کو روکنے کے قانون نہیں، یہ قانون جو تھا وہ اسرائیلی قانون برتا گیا، کہ وہ یہ تھا، اسرائیلیوں کا قانون یہ تھا کہ جو آدمی چوری کرتا ہے تو وہ جو جس کی چوری کی ہے وہ سال بھر اس کا غلام بن کر رہتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ اب یہ ہیلا بنایا کہ ان کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل گیا، وہ کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، کہا نہیں ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے قانون میں ایسا ہی ہے، وہاں کے مقامی قانون میں یہ بات نہیں تھی، مگر اسے ہم اپنے کا ہم کسی کو رکھیں گے۔ یہ ہیلا تھا بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا، جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بتلائی تھی تدبیر، ایسا کر لو، تم بھائی کو روک لو گے اپنے پاس اس طریقے سے۔ لیکن کوئی ایسا ہیلا کرنا کہ جس سے آدمی مثلا زکات فرض ہو گئی ہے، سال اب پورا ہو گیا تو زیور بیوی کو ہبہ کر دے دو تاکہ ہم زکات سے بچ جائیں، پھر دوسرا سال آیا تو بیوی نے خاوند کو ہبہ کر دیا،
تو زکات سے بچے رہے سال بسال اور زیور بھی پاس رہے. یہ ہیلا حرام ہے اور یہ ایسا ہیلا ہے. اور اسی طریقے سے روزے سے بچنے کے لیے، نماز سے بچنے کے لیے، کسی فرض سے بچنے کے لیے کوئی ایسا ہیلا کیا جائے گا وہ اسی مد میں آتا ہے. اب بنی اسرائیل نے یہ قانون توڑا. اب خدا نے ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کیا اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، پہلی بات کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. انسان قانون کی پابندی کرتا ہے، اس سے اس کو بلندی نصیب ہوتی ہے، ترقی نصیب ہوتی ہے. اور شرع کے قانون کو توڑتے ہیں وہ حیوان ہے، انسانیت کے درجے سے گرے گا. اور انسان کے درجے سے گر کر جب نیچے آتا ہے تو زیادہ قریب مشابہت بندر کے ساتھ ہی ہوتی ہے. بالکل قریب. اب بندر انسان کے ساتھ بالکل مشابہت. اس میں بڑا شعور ہوتا ہے، بڑی حس ہوتی ہے، بڑا نکار ہوتا ہے، امیٹیشن بہت ہوتی ہے اس کے اندر، اور بڑی بڑی شریر حرکتیں کرنے والا ہوتا ہے. شکل بھی قریب قریب ملتی جلتی ہے انسان کے ساتھ، یہ قریب ہے اس. اب دو جانوروں کو کیوں انتخاب، ان شکلوں میں کیوں تبدیلی کی؟ یہ ایک خنزیر ہے اور ایک بندر ہے. تو محقق کے مفسر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی،
جب آدمی اکیلا ہوتا ہے اور کسی ضابطے کی پابندی کرتا ہے وہ اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ جب دو ہوتے ہیں اور وہ کسی بات کو آپس میں طے کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں، یہ قانون ہوتا ہے۔ قانون کی ادنا سے ادنا شکل جو ہے وہ یہ بیوی خاوند کے سلسلے میں نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اب نکاح جو ایسا عقد ہے کہ یہاں قانون کی پابندی کرنی ہے۔ یہ دو اکٹھے ہو گیا، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف خاوند ہے، ایک عورت اور مرد ہے۔ اب یہ ضابطے کی پابندی ضروری ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے۔ اگر اس قانون کو یہ توڑیں گے تو انسانیت کے درجے سے گر جائیں گے۔ اس قانون کی جو ادنا سے ادنا درجے کا ہے، باقی باتیں اسی پر آپ قیاس کر لیں، اس کا مبنا جو ہے یہ حیوانیت کے جذبے پر ہے۔ نکاح کے بعد جو ہے وہ مباشرت ہوتی ہے مرد اور اس کا ایک خاص ضابطہ ہے۔ وہ کیا ضابطہ ہے کہ مباشرت جو ہے جماع وہ صرف ایسی عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے جو مختص ہو اس آدمی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کے ساتھ بیک وقت کئی آدمی مباشرت کریں، یہ فطرت کے خلاف ضابطے کے اندر ہے۔ اسی لیے یہ عقد نکاح ہوتا ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس ضابطے کی پابندی کریں گے، عورت بھی مرد بھی۔ اس پر ان کو عروج اور ترقی نصیب ہوگا، اور ایک وقت میں ایک عورت سے ایک مرد کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، حرام ہے۔ عورت بھی ایسی ہو کہ محرمات میں سے بھی نہ ہو۔ کیا ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ ساری شرطیں قیدیں لگی ہوئی، اور ایک وقت میں ایک مرد ہی اس سے فائدہ اٹھائے، اور علاوہ اس کے جماع کی شکل صرف عورت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ مرد سے انتفاع کرے یا دوسرے راستے سے مرد انتفاع کرنے لگ جائے، یہ بھی فطرت کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ دو جانوروں کی مثال اس لیے خدا تعالی نے دی ہے، یہ خنزیر بغیرت جانور ہے، ایک وقت میں خنزیر مادہ کے ساتھ بہت سے خنزیر جفتی کھاتے ہیں اور ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اور بندر اس لیے ہے کہ یہ ہم جنسی کرتا ہے، کسی جانور میں یہ نہیں ہے، اپنے ہم جنس سے قضاء شہوت کرنا، یعنی مذکر سے قضاء شہوت کر، یہ بندر کے اندر یہ بیماری، یہ اس قانون کے دوسری جز کو توڑنے والا۔ مذکر کا مذکر سے انتفاع کرنا بھی حرام، فطرت کے خلاف ہے، اور ایک عورت سے ایک وقت میں متعدد مردوں کا انتفاع کرنا بھی حرام، فطرت کے خلاف ہے۔ یہ خنزیر میں پائی جاتی ہے بیماری۔ اس لیے جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں وہ بڑے بغیرت، سکھ بھی انگریز بھی، بے حد بغیرتی ان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ تمثل ہے تو اس قانون کو توڑا اس شکل میں، ایک کو خنزیر کی شکل میں، ایک کو بندر کی شکل میں تبدیل کی۔ تو ادنا سے ادنا درجہ یہ کہ دو آدمی جب آپس میں ایک چیز پر متفق ہو کر اس کی پابندی کرتے ہیں وہ قانون ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی ہیلا سازی پر معلوم ہوا کہ ہیلا سازی جو ہے خدا کے قانون کو توڑنے کے لیے ہیلے کرنا، یہ بہت بڑا جرم، اس پر شکلیں مسخ ہوئی ہیں، یہ فرمایا۔ اب دیکھو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شکلیں جو ہے کس طرح مسخ ہو سکتی، بھلا آج کل یہ اعتراض تو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اور ڈارون نے جس وقت اپنی تھیوری پیش کی تھی کہ جی انسان پہلے بندر سے ترقی کرتے کرتے دم بھی گھس گیا اور آخر میں آدمی بن گیا، لوگوں نے کہا جی بڑا موقع، بڑا سکالر ہے ڈارون جو ہے، بڑی تحقیق کی ہے اس نے، وہاں تو کسی نے انکار نہیں کیا، بہت سے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک کرتا ہے۔ اور اگر خدا کا پیغمبر یہ کہہ دے کہ بھائی بعض انسانوں نے غلطیاں کی، ہیلا سازی سے قانون خدا کو توڑا اور حیوانیت کے درجے میں چلے گئے، حتیٰ کہ ان کی شکلیں بھی بگڑ گئی، تو یہاں تعجب ہونے لگتا ہے۔
یہ بھی وہی بات ہے بھائی، جیسا ڈارون نے کہا، ترقی کی طرف جائے تو کہتے ٹھیک ہے، اور تنزل کی طرف آئے تو غلط۔ یہ تنزل ہے انسانیت کا، قانون کی پابندی چھوڑ دی اور ہیلا سازی سے قانون کو توڑا تو باطن تو پہلے ہی مسخ ہو گیا، خدا ظاہر کو بھی مسخ کر سکتا ہے۔ ہماری عمر ویسے محفوظ ہے کہ حضور کا وعدہ ہے کس قسم کا، ہاں اکے دکے واقعات ہوں گے قیامت سے پہلے، یہ بھی فرمایا شکلیں بھی بگڑیں گی، زمین میں بھی دسایا جائے گا، لیکن اکے دکے واقعات ہوں گے۔ اسی واسطے مثال میں آپ نماز کے اندر سمجھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دیکھو بھئی امام سے آگے نہ جاؤ، نہ رکوع میں نہ سجدے میں، جو ایسا جاتا ہے وہ گدھا ہے۔ گدھا جو ہے بڑا بے وقوف جانور ہوتا ہے، تو باطن کے لحاظ سے وہ گدھے پن میں مبتلا، اس کو مطابقت کرنی چاہیے امام کے آگے، ورنہ خطرہ ہے کہ خدا تعالیٰ کہیں ظاہری صورت بھی تمہاری نہ بگاڑ دے۔ یجعل اللہ صورت حمار، خدا تعالیٰ اس کی شکل کو بھی گدھے کی شکل نہ بنا، باطن میں تو بے وقوفی ہے۔ تو فرمایا ہے بنی اسرائیل تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تعدی کی تم میں سے ہفتے کے دن اور اس کا بجا نہ لائے، ہیلا بازی کی، اس کی حرمت کو توڑا، تو ہم نے ان کو کہا ہو جاؤ بندر ذلیل۔ فجعلنا، اس واقعہ کو بنا دیا ہم نے نکالن عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفا، پیچھے آنے والوں کو یادگار رہ گیا کہ فلاں جگہ کتابوں میں، تاریخوں میں، زبانوں پر کہ فلاں جگہ کے نافرمانوں کی شکلیں خدا نے بگاڑ کر بندر و خنزیر بنا دی۔ وموعظۃ للمتقین، اور اس کو نصیحت اور عبرت بنائی متقیوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ دیکھو بھائی اگر خدا کے قانون کو ہیلا سازی سے توڑا تو خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ ہو۔ تمام متقیوں کے لیے اس واقعہ کو عبرت بنا کر خدا نے رکھا اور نصیحت بنا کر رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے، قالوا، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہم کو ٹھٹھا کیا ہوا؟ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ، پناہ بخدا اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ قالوا، تو کہا انہوں نے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قالا، کہا انہوں نے بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، وہ گائے، لا فارض، نہ عمر خوردہ، نہ بوڑھی، ولا بکر، اور نہ بالکل بچیا، عوان، درمیان میں ہو، اس کے ادھیڑ عمر کی ہو درمیان میں۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس کرو جو تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ پہلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس خرابی کا ذکر کیا کہ ہیلا سازی سے اللہ کا قانون توڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بنی اسرائیل کو سزا دی، بدترین سزا دی، جس میں ظاہری شکلوں اور صورتوں کو بھی بگاڑ کر اور بالانتہا ان کو ہلاکت میں ڈالا۔ ہیلا بازی کرنا خدا کے قانون اور شریعت کے قانون کو
توڑنے کے لیے بدترین جرم ہے، عام گناہوں سے بھی زیادہ قبیح اور زیادہ برا یہ گناہ ہے، ایسی معصیت ہے۔ اور ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے ایک خاص واقعہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، اور اس ضمن کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کو ٹالنے کی کوشش کرنا اور سوالات کرنے اور باریکیاں نکالنی، بال کی کھال اتارنی، یہ خرابیاں بھی بنی اسرائیل کے اندر تھی، اور اس کے نتیجے میں بھی ان پر رسوائی اور ذلت ہی آئی۔ جس طرح ہیلہ سازی سے خدا کے قانون کو توڑنا برا ہے، اسی طریقے سے تعمق یہ بھی بری چیز ہے، سوال کرنے اور بال کی کھال نکالنی اور احکام کو ٹالنے کی کوشش کرنا۔ تو اس سلسلے میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا، قوم کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ اصل واقعہ کے اجزاء تو بعد میں ہیں، یہ بعد والی آیتیں جو ہیں ان کا مصداق پہلے ہے، لیکن یہ کیونکہ ترتیب ملحوظ نہیں رہتی، جو چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کو قرآن کریم پہلے بیان کر دیتا ہے۔ اصل واقعہ یہاں سے ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ اس واقعہ کو یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر تم اس کے اندر جھگڑا کرنے لگے، ایک دوسرے کے سر پر دھرنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ تو ظاہر کرنے والا ہے اور نکالنے والا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے۔ اللہ تو اس کو ظاہر کرنے والا، تو چھپنے والی تو بات ہی نہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ کے جسم پر لگاؤ، بِبَعْضِهَا، اس گائے کے جسم کا کوئی حصہ، بِبَعْضِهَا، اس گائے کے بعض حصے کو اس مردے کے جسم پر لگاؤ۔ بس باقی بات محذوف ہے۔ آخر میں چل کر جب گائے ذبح کی انہوں نے، وہ بڑی یعنی لیت و لال کے بعد اور بڑے سوال جواب کے بعد، تو آخر میں پھر وہی بات ہوئی، اس کے گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر جو خلا کا حکم تھا وہ اس مردے کے جسم پر لگایا، تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے پوچھا کہ تم کو کس نے مارا؟ تو اس نے بتلا دیا کہ مجھے اپنے رشتہ داروں نے، بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ بات واضح ہو گئی۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یہ الگ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ جیسا اس ایک واقعے کے اندر مردہ کو زندہ کیا خدا نے، تاریخی واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ بات بھی سمجھ لو۔ اور خدا تعالیٰ تم کو وَيُرِيكُمْ آیاتِهِ، خدا تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور نمونے بتلاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ قتل کا واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا۔ مرکات جو مشکات شریف کی شرح ہے، ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 10ویں صدی میں گزرے ہیں، بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، مکہ میں رہتے تھے، اصل میں ہرات کے تھے، بڑے فقیہ اور محدث تھے، مکے میں اقامت اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے مشکات شریف کی ایک شرح لکھی ہے، بڑی اعلیٰ مرتبے کی شرح ہے، وہ عربی میں ہے۔ تو اس کے اندر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص دولت مند تھا، تو اس کے جو اقربا تھے وہ غریب تھے،
ان کے پاس مال نہیں تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کو پیغام نکاح دیا تھا لیکن اس نے قبول نہ کیا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ ایک یہ بات بھی لکھی ہے، عام طور پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عامل نامی ایک شخص تھا، دولت مند تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے وہ بھائی کے لڑکوں، آپ بھتیجے اس کے وارث تھے۔ وہ بھتیجے اس کا انتظار کرتے رہے کہ یہ کہیں مر جائے تو دولت ہمارے ہاتھ آئے، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، انتظار کرتے رہے کہ ہم بھی کہیں دولت مند بنے، یہ مال وراثت میں ہم کو ملے، کیونکہ ان کے پاس مال نہیں تھا، یہ دولت مند تھا اور کوئی وارث نہیں تھا، اس کا بیٹا بیٹی نہیں تھی، تو اب یہ انتظار کرتے رہے اور آخر میں کسی معنی سے اس کو باہر نکال کر کسی جگہ لے گئے کہ کوئی کام ہے، اور اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے ایسی جگہ پر ڈال دیا کہ جو دوسرے لوگوں پر شبہ ہو سکے کہ یہاں انہوں نے قتل کیا، اور صبح کے وقت خود بخود اس نے واہ ویلا کرنا شروع کیا کہ میرے چچا کو کسی نے مار دیا، ان لوگوں نے مارا ہے۔ وہاں قریب جو آبادی تھی ان پر الزام لگانا شروع کیا، مجھے اس کی دیت دیں، یہ رونا پیٹنا چیخنا چلانا مٹی سر پر ڈالنا واہ ویلا کرنا، یہ کام اس نے شروع کیا۔ وہ لوگ جن کے بارے میں کہا وہ انکار کرتے تھے، اب یہ فداراتم کا تھا، تم نے مارا ہے، وہ کہہ رہا تھا تم نے مارا ہے، ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے بات۔ یہاں مفسرین کرام دو قسم کی رائے رکھتے ہیں، بعض تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت بنی اسرائیل میں قسامت کا قانون جاری تھا، جس کا ذکر تورات میں موجود ہے، اب بھی موجود ہے، قسامت کا قانون، یہ ہماری شریعت میں بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کر دیا جائے اور قاتلین کا سراغ نہ مل سکے کہ کس نے مارا، تو جس جگہ وہ آدمی ہے وہاں سے قریب کا جو محلہ یا بستی ہوتی ہے ان میں سے 50 آدمیوں کو منتخب کر کے ان کو قسم دلائی جاتی کہ بھائی تم اس بات کی قسم اٹھاؤ کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے، نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں کہ کس نے مارا، اگر جانتے ہیں تو بات تو کھل جائے گی، کہ جب یہ قسم اٹھائیں گے یہ قسامت ہو جائے گی، قسم کے بعد پھر وہ قتل سے تو بری ہو جائیں گے اور وہ تمام علاقے کے لوگوں کو دیت ادا کرنی پڑتی، ہم کے قانون میں یہی ہے، اور دیت ادا کرنی پڑتی ہے، خون بہا 3 سال کے اندر اس کا دینا پڑتا ہے، یہ قسامت کا قانون۔ بنی اسرائیل میں بھی قسامت کا قانون جاری تھا، چنانچہ تورات میں آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی شخص مارا جائے اور اس کے قاتلین کا سراغ نہ مل سکے تو کیا کرنا، جہاں پر وہ قاتل ہے وہاں سے قریب جو بستی ہے یا جو آبادی ہے اس کو پیمائش کیا جائے، جو سب سے زیادہ قریب ہو وہاں سے ان لوگوں کو نکالا جائے، اور یہ لوگ ایک ایسی بچیا دیں کہ جس نے نہ ہل چلایا ہو اور نہ مطلب یہ ہے پانی کھینچا ہو، وہ نہ عمر رسیدہ ہو نہ مطلب یہ ہے کہ کم عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو، بے عیب ہو، ایسی بچیاں لیں اور ایسی ندی پاس وادی میں لے جائیں جو بہنے والی ندی ہو، یہاں پانی بہتا ہے، اس ندی کے کنارے پر اس بچیا کی گردن کو توڑیں وہ، اور گردن کو توڑ کر پھر وہ لوگ
ہاں لاوی کے خاندان کے کاہن جو ہیں وہ وہاں آئے، کیونکہ وہ پڑھنا پڑھانا اور یہ کام وہ کاہن کرتے ہیں کہ لاوی کے خاندان کے شمار ہوتے تھے، جو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا لاوی تھا اس کا خاندان، وہ آئے اور پھر یہ لوگ سارے وہاں بچیا جہاں اس کی گردن توڑی گئی اپنے ہاتھ دھوئیں اور یہ کہیں کہ اے خداوند ہم اس خون سے بری ہیں، ہم نے یہ خون نہیں کیا، نہ ہم کو پتہ ہے کہ کس نے کیا۔ ایسی جب وہ کریں گے قربانی، یہ بچہ کی قربانی بھی دیں گے تو پھر خدا تعالیٰ ان کو خون معاف کر دے گا۔ ان کے ہاں قسامت کا یہ قانون آج بھی تورات میں لکھا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی تک یہ واقعہ جس وقت پیش آیا اس وقت تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، احکام نہیں تھے کچھ، اور یہ واقعہ پیش آ گیا ایک آدمی کو قتل کرنے کا، تو آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ حکومت بھی ظاہری طور پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی اور نبی بھی تھے اللہ کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ابتدا میں یہ کہا کہ ایک گائے ذبح کر دو بھائی، تو گائے ذبح کر دو، اس سے تمہاری بات کا انکشاف ہو جائے گا، بس اتنی بات تھی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، اگر بنی اسرائیل یہ ایچ پیچ نہ کرتے، کوئی بھی گائے اٹھا کر اس وقت ذبح کرتے، بات ہو جاتی، لیکن ان کی طبیعتوں میں خرابی تھی، کیوں وہ تعمق میں مبتلا ہوئے۔ اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے، تو جیسا جیسا سوالات کرتے گئے ایسا سختی بڑھتی گئی اور آخر میں کوئی راستہ نہ ملا، مجبور ہو گئے اور پھر وہ کام ان کو کرنا پڑا۔ درمیان میں کتنا عرصہ گزرا؟ کہتے کافی عرصہ گزرا، اسی سوال جواب میں اور اسی یعنی لیٹ و لال میں اور تعمق میں ٹالتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو عمل نہ کیا۔ اسی ہیلا سازی کی طرح یہ بات بھی بڑی قبیح ہے، جیسا بنی اسرائیل میں حضور کا فرمان ہے، کون سی بھی کیسی بھی گائے اٹھا کر ذبح کرتے بات ہو جاتی، لیکن آگے سختیاں شروع کر دی ہیں، سوالات ایک کیا پھر دوبارہ پھر 12۔ اسی واسطے حضور کا فرمان ہے، تعمق اچھا نہیں ہے، بال کی کھال نہ نکالو، جو بات ہو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، بس جتنی باریکیاں نکالو گے، جتنی پابندیاں اپنے ذمہ لو گے، اتنی اللہ کی طرف سے سختیاں بھی آتی جائیں۔ لا تشددوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، اللہ بھی سختی کرے گا تم کو۔ جتنی پابندیاں اپنے ذمہ غیر ضروری لو گے، ادھر سے بھی سختی آتی چلی جائے گی، پھر اس کی پابندی بھی کرو، پھر اس کی بھی پابندی کرو، پھر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کوئی گائے ذبح کر دیتے، بات کا انکشاف ہو جاتا۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ بھائی گائے کو ذبح کریں۔ یہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو بتلا دے، فلاں آدمی قاتل ہے بتلا دیں، یہ بات نہیں کیجیے، یہاں دوسرا راستہ اختیار کیا گیا۔ یہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کے دماغوں میں تعنت تھا، براہ راست بتلانے سے وہ بگڑ جاتے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ تورات جب لائی تو پھر بھی بگڑ گئے، اور اتنی باتیں انہوں نے کی کر کے آخر میں مجبور ہو کر پھر انہوں نے مانا واقعی، اور عہد و پیمان کو بھی توڑا، وہ بھی ان پر ایسا جبر کیا گیا، پھر انہوں نے اقرار کیا، پھر بھی عمل پیرا نہیں ہوئے۔ تعنت تھا طبیعتوں میں، یہ جو خرابی ہیں
کیا ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کے علم و عمل سے لوگ جو جدا ہوتے ہیں ایک دو بے خبری کی وجہ سے، جب پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے نبی کا مشن کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل اخلاق کیا ہے، بے خبری میں بھی لوگ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اپنے نبی، اور اگر طبیعتوں کا بگاڑ ہو تو پھر بھی منقطع ہوتا ہے، اور اگر ماحول سے متاثر ہو جائیں، دوسرے لوگوں سے متاثر ہو جائیں، ان کے طرز و طریق اختیار کر لیں، پھر بھی اپنے نبی سے انقطاع ہو جاتا ہے، جیسا بنی اسرائیل کے اندر یہ تینوں بیماریاں موجود ہیں، اور وہ تینوں بیماریاں آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں، تینوں کی تینوں بیماریاں۔ حضور کا وہ فرمان کہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پہلوں کے طریقوں کے مطابق تم بھی ہو جاؤ، بے خبری بھی ہے اور طبیعتوں کا بگاڑ بھی ہے اور ماحول کا تاثر بھی ہے، تینوں بیماریاں آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے امت کے افراد کا اپنے نبی سے رشتہ کٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، کہ وہ بیماری یہ بیماریاں ان میں پائی جاتی، براہ راست اگر بتلاتے تو پھر وہ انکار کرتے، طعنت کرتے، مزاجوں اور طبیعتوں میں خرابی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزانہ طریقہ اختیار کیا، معجزے کے ذریعے بات ان کے سامنے کھولی کہ بالکل انکار نہ کر سکیں اور طعنت نہ اختیار کر سکیں، ورنہ براہ راست بتلاتے فلاں نے قتل کیا، چلو اس سے انتقام لو، بدلہ لو، نہیں، اس لیے کہ ان کے مزاج جو تھے وہ خراب تھے، بگڑے ہوئے تھے، انکار کر دیتے فوراً، لہذا ایسا طریقہ اختیار کیا، یہ معجزانہ طریقہ تھا کہ بھئی ظاہر ہو جائے کہ کون قاتل ہے، انکار نہ کر سکیں، یہ طریقہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ گائے ذبح کرو، کہ بقرہ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، بیل کو سور کہتے ہیں، کبھی یہ ہے کہ بقرہ کو اس میں جنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ گائے بیل دونوں کے اوپر استعمال ہو، یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو تھی یہ بچہ نہیں تھی بلکہ یہ بیل تھا، اور جو ذبح کیا تھا بالانتہا بنی اسرائیل نے، ادھر اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، بھائی کوئی بھی بیل لے کر ذبح کر لو، کوئی گائے لے کر ذبح کر لو، بات کھل جائے، نہیں کیا، اور کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا آدمی مارا گیا پتہ نہیں چلتا، تو کہتا ہے کہ گائے ذبح کرو، بیل ذبح کرو، ٹھٹھا کرتا ہے تو، محذوفاً بنا، حزوا مصدر مبنی للمفعول ہے، یعنی ہمیں ٹھٹھا کیا ہوا، ہمارے ساتھ مذاق اڑاتا ہے، یہ بات کہی انہوں نے آج۔ دیکھو بنی اسرائیل کی ذہنیت کیسی بگڑی ہوئی، اللہ کا عظیم نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، صاحب وحی، صاحب معجزات، اور ابھی تھوڑا زمانہ ہوا ان کو وہاں سے مطلب ہے نکالا ہے، فرعون کی غلامی سے 40 سال یا 80 سال وہاں تکلیفیں برداشت کی ہیں مصر کے اندر، وہاں سے نکلے موسیٰ علیہ السلام 80 سال وہاں رہے مصر کے اندر، تکلیفیں اٹھاتے رہے بنی اسرائیل کی خاطر، اور یہ بات بات میں ایسے مزاج ان کے بگڑے ہوئے ہیں، ایسے فاسد ہیں، پھٹ کہہ دیا تو ہمارا ٹھٹھا کرتا ہے، مخول کرتا ہے، الیاذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر غصہ آیا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ ارے نادانو، تم کیسی بات کرتے ہو، میں خدا کا حکم سنا رہا ہوں، تم کہتے ہو مخول ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھٹھا اور مذاق اڑانا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، جاہل لوگ ایسی بات کرتے ہیں، میں تو خدا کا فرمان اور حکم سنا رہا ہوں کہ اللہ جو فرماتا ہے۔ دیکھو غصے میں موسیٰ علیہ السلام، پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ ٹھٹھا اور تمسخر کرنا جاہلوں کا کام ہے، اسی لیے ہماری شیعہ میں ٹھٹھا اور تمسخر
حرام ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی